أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون تم کہو کہ وہ کون ہے جو جبرائیل کا دشمن بنا ہے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کلام کی جو اس کے پہلے سے آیا ہے، اور سیدھی راہ پر چلا کر خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ بس جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل کا، تو اللہ بھی ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کی طرف سلجھی ہوئی اور صاف آیات نازل فرما دی ہیں، اس کا انکار بے حکم لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کیسی بری بات ہے کہ جب بھی کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے۔ اور جب آ گیا ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول جو سچ بتاتا ہے ان کے پاس والی کتابوں کو، تو ان کتاب پائے ہوئے لوگوں میں سے ایک ٹولی نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا ان کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور لگے ان باتوں کے پیچھے جن کا چرچا شیاطین صفت لوگ سلطنت سلیمانی کا نام لے کر بتایا کرتے تھے۔ یہ کفریہ بات سلیمان نے کبھی نہیں کہی، لیکن شیاطین ہی یہ کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ کتاب پائے ہوئے لوگ ہو کر بھی ان باتوں کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں جسے شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا ہوا بتاتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں تو ایک ایسا علم سکھاتے تھے کہ اول کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا وجود تو ایک امتحان ہے، پھر کہیں تم کافر نہ ہو جانا۔ تب بھی ان دونوں سے ایک علم سیکھتے اور اس کا غلط استعمال کر کے جدائی کر ڈالتے کسی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ یہ لوگ خدا کی اذن کے بغیر کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے، اور ایسی باتیں سیکھتے سکھاتے جو ان کے لیے نقصان کا سبب تھیں، اور اس میں ان کو مطلق نفع نہیں تھا۔ اور وہ یہ جانتے بھی ہیں کہ جو اس طرح کی جادو کی چیزیں سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ کتنی بری چیز ہے جس کے خریدنے میں انہوں نے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی، اور اگر وہ اب بھی ایمان میں آ جاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو بڑا اچھا ثواب اللہ سے پا لیتے اگر یہ جانتے ہوتے۔